الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على وسيدنا وشفيعنا ونبينا وحبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ بھائی دوستو بزرگو، اس روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار انعامات اور احسانات ہیں جس سے دنیا میں سارے جاندار نفع اٹھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو سب پر نچھاور کیا ہے۔ بارش کے قطروں کی طرح نعمتیں برستی رہتی ہے ہر جاندار پہ، ہر بے جان پہ۔ اسی کو قرآن پاک میں اللہ نے بیان کیا کہ تم اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ قدم قدم پہ اللہ کے احسانات، لمحہ لمحہ اللہ کے احسانات، صبح و شام اللہ کے احسانات، اور سب کے لیے عام۔ جیسے بارش برستی ہے تو سب نفع اٹھاتے ہیں، جاندار بھی، بے جان بھی، انسان بھی، حیوان بھی، سب نفع اٹھاتے ہیں، فرما بردار بھی، نافرمان بھی۔ ایسے ہی سورج کی روشنی میں سب نفع اٹھاتے ہیں، کوئی تخصیص نہیں کہ سورج کی کرنیں یہ فرما برداروں کے گھروں پر تو پڑے گی، نافرمانوں کے گھروں پر نہیں پڑے گی۔ ہر ایک نفع اٹھا رہا ہے، ماننے والا، نہیں ماننے والا۔ دن اور رات آتے جاتے ہیں، ہر ایک نفع اٹھاتا ہے۔ دن میں کام کرتا ہے، رات میں آرام کرتا ہے۔ زمین سے فصل اگتی ہے، غلہ اگتا ہے، گھاس پھوس اگتے ہیں، سارے نفع اٹھاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم عطا فرمایا، سر کے بالوں سے لے کے پیر کے ناخن تک۔ جیسے ایمان والے کو جسم عطا فرمایا، ایسے ہی جو ایمان والا نہیں ہے، جو اللہ کی ذات کا منکر ہے، اس کو بھی اللہ نے جسم عطا فرمایا کہ اس کو بھی 2 آنکھ ہوتی ہے، 2 کان ہوتے ہیں، 2 ہاتھ ہوتے ہیں، 2 پیر ہوتے ہیں، دل و دماغ ہوتا ہے۔ جتنے اعضاء ایک مسلمان کو دیا اللہ نے، اتنے ہی اعضاء جو مسلمان نہیں ہیں ان کو بھی دیا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو ایک نعمت اپنے مخصوص خزانے کی مخصوص عطا فرمائی، اور سب کو اس سے محروم کر دیا۔ ایک نعمت اللہ کی کہ روئے زمین پر اللہ کا سب سے بڑا جو انعام ہے وہ اللہ کا دین ہے۔ یہ دین دیا اللہ نے فرما برداروں کو۔ اللہ تعالیٰ نے دین دیا ان کو جن کو اللہ نے پسند کیا، اس لیے کہ دین اللہ کی خزانے کی وہ نعمت ہے جس کی وجہ سے آدمی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوگا۔ کہ دین کے بغیر انسان ناکام ہو جائے گا۔ دین کے مقابلے میں اللہ کسی چیز کو بھی قبول نہیں کریں گے کہ زندگی کے اندر دین ہے تو کامیاب، اور دین نہیں ہے تو ناکام۔ اس لیے اہل علم سے کہتے ہوئے سنا کہ میدان قیامت میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کی بنیاد پر کامیابی کے فیصلے کریں گے کہ دین میں سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ ایمان ہے، تو ایمان کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ میدان قیامت میں انسانوں کو کامیاب کریں گے۔ اور کیسے کامیاب کریں گے؟ کہ ادنا سے ادنا جنتی کو جو جنت اللہ دیں گے وہ اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی، اس دنیا سے
10 گنا بڑی ہوگی۔ اب کسی کے سمجھ میں یہ بات آتی کہ میاں یہاں پر چھوٹا سا مکان یہی کافی ہوتا ہے، 10 گنا بڑی جنت یہ انسان کیا کرے گا اور کیسے ملے گی اور وہ کیسے ہوگی؟ کیونکہ عقل لڑانے والے عقل لڑاتے رہتے ہر بات میں۔ تو سمجھنے کے لیے ہم اس بات کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں جب بچہ بنتا ہے تو وہ پورے اعضاء و جوارح کے ساتھ 9 مہینے 10 دن میں تیار ہوتا ہے۔ اب ترقی یافتہ زمانہ ہے، پہلے جن چیزوں کا سوچ نہیں سکتا تھا آدمی، آج وہ انسانوں کے پاس اتنی عام ہو گئی کہ اس کی اہمیت ہی ختم ہو گئی۔ اگر ترقی کرتے کرتے یہ انسان اتنی ترقی کر لے کہ وہ جو بچہ پیٹ میں ہے اس سے بات کر سکے، سمجھنے کے لیے عرض کر رہا ہوں، اور اس سے یہ کہے کہ جب تو دنیا میں آئے گا تو سب سے پہلے تو دنیا میں جس کمرے میں آنکھ کھولے گا، یعنی تیرا پہلا گھنٹہ پہلا منٹ جس گھر میں ہوگا وہ تیرے موجودہ جگہ سے 1000 گنا بڑا ہوگا۔ کہ ماں کا پیٹ تو ایک بالش کا، اور 10 بائی 10 کا کمرہ اگر ہو تو یہ ماں کے پیٹ سے وہ 1000 گنا بڑا ہوگا۔ تو بچہ حیرت کرے گا۔ پھر جب تو ذرا بڑا ہو کے اس کمرے کے باہر نکلے گا تو تیرا مکان تو 4 دیواری اس کی ہوگی، وہ اس ماں کے پیٹ سے 1,00,000 گنا بڑا ہوگا۔ اور جب تو اپنے مکان سے باہر نکلے گا، جس بستی میں تو رہتا ہے، تو وہاں تو ایسی بڑی بڑی سڑکیں ہوں گی اور اس پر موٹر سائیکلیں اور کاریں اور گاڑیاں دوڑیں گی۔ اور جب تو اور آگے دیکھے گا تو آسمان میں ہوائی جہاز، ریل کے پٹریوں پہ ٹرینیں اور سڑکوں پر بسیں یہ دوڑ رہی ہوگی۔ تو بچہ یہ سوچے گا اس ماں کے پیٹ میں یہ ہلنے کو جگہ نہیں، ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ تو یقین آئے گا اس کو کہ یہاں تو ہلنے کو جگہ نہیں ہے، اور ٹرین دوڑے گی اور ریل دوڑے گی اور بسیں بھاگے گی اور 1000 گنا بڑا ہوں گا وہ کمرے جب پہلے آنکھ کھولوں گا، اس کو یقین نہیں آئے گا کیونکہ چھوٹی سی دنیا میں رہتا ہے۔ ایسے ہی ہم دنیا کے پیٹ میں چھوٹی سی دنیا میں رہتے ہیں آخرت کے مقابلے۔ اب اگر اس کو یہ بولے کہ اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی، اتنی کیا کریں گے، اتنی بڑی دنیا ہوگی کیسی؟ وہ تو وہی جا کے معلوم پڑے گا، جیسے وہ انسان کا بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو خبر ہوتی ہے کہ ارے یار سچی بات تھی، سب ایسی ہے جو سنا تھا۔ ایسی آخرت میں اطمینان جائے گا تو کہے گا یار سچی بات ہے، جیسا سنا تھا ویسے ہی ہے، 10 گنا بڑی جنت، وہ بھی ادنا جنتی کو 10 گنا بڑی، اور جو اعلیٰ درجے کی جنت ہوگی اس کا تو پتہ نہیں کتنے گنا بڑی جنت ہوگی وہ، اور اس میں کیا کیا انسانوں کے واسطے اللہ نے تیار کر رکھے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ جب دعا مانگو تو جنت الفردوس مانگو۔ فرمایا جنت الفردوس کی فضیلت کیا ہے کہ جنت الفردوس کی جو چھت ہے وہ عرش اعظم کا فرش ہے، بالکل لگی ہوئی، بالکل لگی ہوئی۔ تو یہ تو ادنا امتی کو کلمے کی بنیاد پر جنت دیں گے، اس لیے جس نے کلمہ پڑھا اور شرک نہیں کیا، یعنی اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کیا کہ اللہ بھی کرتے ہیں اور اللہ کے علاوہ یہ بھی کرتے ہیں، اللہ سے بھی ہوتا ہے اور ان سے بھی ہوتا ہے۔ جنہوں نے شرک کیا ان کے تو گناہ کی معافی ہے ہی نہیں، وہ تو اللہ معاف نہیں کریں گے شرک کی گناہ کو۔ لیکن شرک کے علاوہ جتنے بدعمالیاں دنیا کے اندر ہے اللہ سب کو معاف کریں گے۔ اچھا، اللہ بندوں سے محبت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہر بندہ جنت میں چلا جائے، ہر بندہ جنت میں چلا جائے۔ یہ اللہ کی
بندوں کے بارے میں عین رائے اور منشا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جب بندوں سے محبت کرتے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ عدل اور انصاف کا معاملہ بھی کرتے ہیں۔ تو ایمان کی بنیاد پہ جنت عطا فرمائیں گے، تو اللہ تعالیٰ بندوں کو کیسے معاف کریں گے؟ جیسے دنیا کی گندگی پانی سے صاف ہوتی ہے، صابن سے صاف ہوتی ہے۔ کسی کے پیر کیچڑ میں بھرے ہوئے ہوں تو نل پہ دھو لے گا، مسجد میں آ جائے گا۔ کسی کے کپڑے بھرے ہوئے ہوں وہ صابن سے دھو لے گا، وہ پہن لے گا۔ اب اللہ تعالیٰ انسانوں کے گناہوں کو کیسے دھوتے ہیں؟ کون سے کیا ترتیب اللہ کے دھونے کی؟ اس کی ایک ترتیب تو یہ ہے کہ ایمان والے پر دنیا میں چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی جو مصیبت آتی ہے وہ گناہوں کے معافی کا ذریعہ بنتی ہے۔ بخار آیا، اللہ گناہوں کو ایسے جھڑاتے ہیں اس کی بدن سے جیسے موسم خزاں میں درختوں سے پتے جھڑتے ہیں۔ فرمایا مومن کے پیر میں اگر کانٹا بھی چبھتا ہے تو یہ کانٹا بعد میں نکلتا ہے اور درد بعد میں ختم ہوتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو پہلے معاف کر دے۔ یہ گناہوں کے معافی کے ذریعے اللہ کے پاس ہے کہ مومن کو کانٹا چبھنا، مومن کے سر کا درد، مومن کا بخار، کوئی ذہنی جسمانی پریشانی، کوئی روحانی تکلیف ایسی آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو اس سے معاف کرتے ہیں کہ اس کو خالص کر کے جنت میں داخل کرنا ہے۔ لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے گناہ وہ یہ بیماریوں سے پورے صاف نہیں ہوتے، تکلیفوں سے پورے معاف نہیں ہوتے، وہ باقی رہتے ہیں۔ جیسے کپڑوں پر کوئی دھبا ایسا لگ جاتا ہے جو صابن سے صاف نہیں ہوتا، بھئی کیا لاؤ کہ مٹی کا تیل لاؤ، بھئی وہ لگاؤ، مٹی کا پیٹرول لاؤ وہ لگاؤ، کیوں کہ یہ صابن سے صاف نہیں ہوا۔ ایسے کچھ گناہ بھی ایسے ہوتے ہیں جو یہ بیماریوں سے اور تکلیفوں سے اور مصیبتوں سے معاف نہیں ہوتے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی بیماری مبتلا کرتے ہیں کہ لوگوں کو دیکھ کر رحم آتا ہے، لوگوں کو دیکھ کر رحم آتا ہے۔ بڑی بیماری دے دیا اللہ نے، اب بڑی بیماری دے دیا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ذریعہ بناتے ہیں گناہوں کے معافی کا۔ پھر بھی گناہ بچ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ موت سے پہلے سکرات کی تکلیف دے کر گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ یہ بھی کہ سکرات کی تکلیف یہ انسان کے گناہوں کے معافی کے لیے ہے، کیوں کہ اس کو پاک اور صاف کر کے جنت میں پہنچانا۔ اگر کسی کے گناہ دنیاوی تکلیفوں سے، اس کے بھوک اور پیاس سے، اس کے بخار اور بیماری سے دھل گئے تو پھر اللہ تعالیٰ سکرات کی تکلیف کو درجات کے بلندی کا سبب بناتے ہیں میدان قیامت، یا پھر گناہوں کے معافی کا ذریعہ بناتے ہیں۔ اب سکرات کے تکلیف میں بھی اگر کسی کے گناہ باقی رہ گئے، لیکن شرک کے علاوہ تو میں نہیں سمجھتا کہ ایسا کوئی گناہ انسان کا باقی رہے گا کہ سکرات کی تکلیف اور گناہ معاف نہ ہو۔ اب یہ انسان قبر کے گڑھے کے اندر پہنچ گیا تو قبر کا جو عذاب ہے، آگ، سانپ، بچھو، یہ جو عذاب ہے، یہ عذاب اس کے بدعمالیوں کی وجہ سے ہے۔ تو بدعمالیوں کی وجہ سے جو عذاب ہے یہ اس کے دھلنے کا ذریعہ ہے کہ بدعمالی کیا، اب عذاب اللہ میں نے دے دیا، اب معاملہ برابر ہو گیا، اب گناہ ختم۔ پھر اللہ تعالیٰ قبر میں رکھتے ہیں ایک مدت تک اور عذاب قبر ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ قبر ہی کے اندر اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس میں جو بچ جائے پھر وہ میدان محشر میں تپتے ہوئے سورج میں اور تپتے ہوئے زمین پر اللہ اس کو کھڑا کریں گے اور بدبودار پسینہ اس کے جسم سے نکلے گا اور پھر وہ ساری چیزیں ملا کے اس کے گناہوں کا ذریعہ بنے، گناہوں کے معافی کا ذریعہ بنے گا۔ جیسے دھاتوں کا میل کچیل گرم کرنے سے نکلتا ہے، جو کپڑے زیادہ میلے ہو جاتے ہیں ان کو گرم پانی میں ڈالا جاتا ہے، ایسے ہی گناہوں کا میل کچیل میدان محشر میں بس اللہ کا وہ قبر کا عذاب اور میدان محشر کی سختی اور گرمی، اس سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔
پھر اللہ تعالیٰ نے میدان محشر کے ایسے واقعات کو بیان فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے کہ میدان محشر میں اب گناہ معاف ہو گئے، جنت میں داخل کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ واقعات قائم کریں گے۔ کیسے واقعات قائم کریں گے کہ ایک آدمی سے کہا جائے گا کہ اس کے گناہ دیکھو کتنے ہیں، فرشتے گناہ چیک کریں گے۔ اب انسان تو انسان ہے، وہاں پر بھی اپنا دماغ چلائے گا، تو نے یہ گناہ کیا، 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 کرنے کے باوجود یہ کہے گا میں نے نہیں کیا۔ فرشتوں سے کہے گا میں نے یہ گناہ نہیں کیا۔ روایتوں میں آتا ہے جب یہ کہتے جائے گا میں نے نہیں کیا، میں نے نہیں کیا، میں نے نہیں کیا، پھر اللہ تعالیٰ فرشتے کہیں گے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے اچھا اس کو ہر گناہ کے بدلے ایک نیکی دے دو۔ ہر گناہ کے بدلے، اس نے گناہ تو کچھ کیا ہی نہیں، ہر گناہ کے بدلے نیکی دینے کا معاملہ آ گیا۔ تو اب پوچھیں گے فرشتے تو نے کیا تھا؟ کہاں کیا تھا؟ تو نے کیا تھا؟ کہاں کیا تھا؟ کیوں اب نیکیاں مل رہی ہیں گناہوں کے بدلے میں، اب نیکیاں ملیں گی۔ تو فرشتوں کو اللہ کہیں گے آدھے گناہ گناؤ اور بند کرو بس۔ جب آدھے ہو جائیں گے اور فرشتے رک جائیں گے تو کہیں گے وہ فرشتوں تم نے برابر نہیں لکھا، میں نے فلاں جگہ گناہ کیا تھا تو تم نے بولے ہی نہیں، وہ فلاں جگہ کیا تم نے بولے ہی نہیں۔ اب خود یاد دلائے گا، پہلے تو انکار کرے گا، اب اللہ تعالیٰ ایسے واقعات قائم کریں گے اور پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے چھوڑو اس کو، ڈالو جنت میں۔ ہاں یہ جن کے گناہ معاف ہو گئے ان کو اللہ تعالیٰ ایسے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اچھا پھر دو لوگوں سے کہیں گے اب گناہ معاف ہو گئے، اب جنت میں جانا ہے، تو جنت میں جانے کے لیے بہانہ تو چاہیے، کچھ نہ کچھ بہانہ کہ جنت میں بھیج رہے ہیں ان کو، دنیا میں تو انہوں نے کچھ کیا نہیں، تو جاؤ جنت جہنم میں، تم دونوں بھی جہنم میں جاؤ۔ تو ایک جائے گا دوڑتے ہوئے، ایک جائے گا بہت دھیرے دھیرے، کو دوڑ رہا نا اس کو روکو، روکو اس کو، روکے فرشتوں نے کہا کہ تجھے معلوم ہے حکم کیا ہے؟ کہا کہ ہاں جہنم کا۔ کہا اتنا بھاگتے ہوئے جا رہا؟ کہا کہ بھائی دنیا میں تو اللہ کی ایک نہیں سنی، میں نے کہا چلو آخری حکم ہی مان لو، یہ جملہ بھی اس کو اللہ ہی سجائیں گے کہ چلو آخری حکم ہی مان لو، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے چلو اس کے اس ماننے پر ہی جنت داخل کرو، اس کے اس ماننے پر ہی جنت میں داخل کرو۔ حالانکہ وہاں کا ماننا نہیں ماننا کوئی کام نہیں آئے گا آخرت میں، لیکن جس کو اللہ چاہے، اللہ کو کون پوچھنے والا ہے؟ جو آرام آرام جائے گا دھیرے دھیرے، اس سے پوچھیں گے فرشتے کہ تو نے سنا نہیں حکم اللہ کا؟ کہا کیا سنا؟ پھر اتنے دھیرے دھیرے کیوں چلتا؟ کہ میں نے یہ بھی سنا دنیا میں کہ اللہ تعالیٰ غضب میں ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے غضب پر اللہ تعالیٰ کی رحمت غالب آتی ہے۔ میں نے یہ سوچا کہ جب اللہ نے مجھے جہنم کا حکم دیا تو اللہ غضب میں ہوں گے، دھیرے دھیرے چلو جہنم تک پہنچنے تک اگر اللہ کی رحمت غالب آ گئی تو حکم بدل بھی سکتا، اور میرے جہنم کی بجائے جنت کا فیصلہ بھی ہو سکتا۔ تو کہا چلو یہ اللہ کی رحمت کو امیدوار ہے اور اس کو جنت میں۔ اللہ تعالیٰ ایسے میدان قیامت میں ایسے واقعات قائم فرمائیں گے، کن کے لیے؟ جن کے گناہ معاف ہو چکے، قبر میں، سکرات میں، بیماریوں میں، تکلیفوں میں، میدان محشر کی سختیوں میں، اب اس کو جنت میں داخل کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے واقعات قائم کریں گے۔ اب بھائی دوستو بزرگوں، ایک کو تو اب کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جن کے گناہ معافی نہیں ہوئے اور گندا آدمی، گناہوں کے ساتھ آدمی جنت میں نہیں جائے گا، معاف کریں گے اللہ اس کو پہلے۔ تو یہ ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، لیکن جیسے ہی جہنم میں پہنچیں گے جہنم کے پہلی لپٹوں کے ساتھ ہی گناہ معاف ہو جائیں گے، اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو اس کے ذہن میں بھی اللہ ہی ڈالیں گے، فرشتوں کو بھی اللہ ہی سجائیں گے۔ یہ جب غوطہ لگائے گا جہنم کی آگ میں تو اس کا دھڑ اوپر آ جائے گا، آدھا آگ میں اور آدھا آگ کے اوپر۔ تو فرشتوں سے کہے گا کہ یار دیکھو آدھا آگ میں اور آدھا اوپر، ذرا کنارے تو بٹھا دو، کچھ سکون تو ہو جائے۔ فرشتے اس کو جہنم کے کنارے پر بٹھائیں گے، پھر کہیں گا یار بٹھا کر فائدہ ہی کیا، کون سا احسان کرے تم نے، سیک تو لگی رہا۔
ذرا دور تو کرو، تو فرشتے اس کو ذرا دور کریں گے. پھر کہیں گے یار اب اتنا، یہ کہے گا کہ مجھے تھوڑا دور کرو، تو فرشتے کہیں گے تیرے لیے جہنم کا حکم ہے، تجھے دور کیسے لے جا سکتے؟ ارے کہا میرے اختیار میں ہے ہی کیا، سارا تمہارے اختیار میں ہے، جب چاہنا اٹھا کے پھینک دینا. تھوڑا دور تو کرو. اب تھوڑا دور کیا جائے گا تو ایک طرف سے جنت کی ٹھنڈی ہوائیں آئیں گی اور ایک طرف سے جہنم کی لپٹیں آئیں گی. تو گرم اور سرد، انہوں نے کہا کہ یہ سرد لہریں اٹھ رہی ہے جنت کی طرف سے آ رہی ہے، ذرا اس کی زیادہ قریب کر دو تاکہ اس سے تو بچ سکوں. ایسا کرتے کرتے یہ جنت کے دروازے پر پہنچ جائے گا. یہ سب اللہ کے جانے سے ہوگا. اس نے کہے گا ارے سب تمہارے اختیار میں ہے، تم نے مجھے جنت کے باہر بٹھا دیا، ذرا اندر جا کے تو آنے دو، ہے نا؟ کہ دیکھ تو لوں، جائیں گا تو اس کے مقدر میں ہے، جائیں گا تو ہی جنت میں اس کے مقدر میں ہے، دیکھ کے تو آ جاؤں، پھینک دینا جہنم میں. اندر چلا جائے گا، اندر چلا جائے گا. جب فرشتے کہیں گے ارے بھائی چل اب ہو گیا تیرا، تو کہے گا کہ بھائی اب میرا ارادہ باہر نکلنے کا نہیں ہے، اب میرا ارادہ باہر نکلنے کا نہیں ہے، اب تم چاہ زبردستی پھینک دو، میں تو نہیں آتا. فرشتے اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ وہ تو جنت سے نکلنے کو تیار نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے یہ جنت میں نے اسی کی واسطے بنائی. تو یہ جو فیصلے ہوں گے، میں جو بات عرض کرنا چاہ رہا تھا، یہ جو فیصلے ہوں گے، ان فیصلوں کو اس وقت کے وہ نافرمان، روس کا صدر، امریکہ کا صدر، UN کا صدر، یہ چین کا صدر، یہ کوریا کا صدر، یہ جاپان کا صدر، یہ جتنے بے ایمان دنیا کے اندر ہے جو صدارت کی کرسیوں پر ہے، ان کے بنگلے، ان کے ٹھار اور ان کے باغ، وہ کہیں گے یار یہ چھوٹے چھوٹے لوگ یہ ذرا ذرا سے جنت میں چلے گئے اور ہم اتنے بڑے بڑے لوگ دنیا کے اندر تھے، ہم کو دائمی عذاب ہے. اللہ کے اس رحمت کو دیکھ کر، اللہ کی اس رحمت کو دیکھ کر یہ ملکوں کے صدر یہ کہیں گے یا اللہ کاش تو ہم کو کتا سور بنا دیتا تو اچھا تھا، اور ہم کو بے ایمان پیدا نہ کرتا. سمجھا؟ ہاں، یہ ایمان کہ اللہ کے پاس میں اتنی قیمت ہے جو ہمارے پاس ہے. کل میدان قیامت میں لوگ تمنا کریں گے اس بات کی کہ کاش کہ ہم دنیا میں جانور ہوتے مٹی بنا دیے جاتے، آج عذاب سے بچ جاتے. تو بھائی دوستو یہ سارے فیصلے اللہ کے جو ہوں گے وہ ایمان کے ساتھ ہوں جو اللہ نے ہم کو عطا فرمایا ہے. تو بھائی دوستو میں نے یہ بات عرض کی تھی شروع میں کہ اللہ تعالیٰ کا جو سب سے بڑا انعام ہے اس روئے زمین پر وہ اللہ کا دین ہے، اور اللہ کا جو دین ہے وہ انعام دنیا اور آخرت میں کامیاب کرنے کے لیے. اب یہ دین زندگیوں میں آئے اس لیے کہ ہر ایک کا اپنی ذات سے دین پر چلنا فرض عین ہے. ہر ایک کا دین پر چلنا یہ فرض عین ہے، ہر ایک کی اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ذات سے دین پر چلے. اب اگر اس زمین پر ہم اس دین کو چھوڑ کر زندگی گزار رہے ہیں تو یہ گویا کہ ہم اپنے آپ پر بڑا ظلم کر رہے ہیں. بھائی دوستو بزرگو، اس دین کے مقابلے میں جس دین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری کیا، اس دین کے مقابلے میں یہود و نصارہ نے اپنا دنیا میں پروگرام چلایا. دین کے مقابلے میں اپنا پروگرام چلایا تاکہ لوگ دین سے دور ہو جائیں اور ان کے پروگرام کے تابع ہو جائیں. اس لیے موجودہ جو باطل ہے اس کا مزاج یہ نہیں ہے کہ ہم مسلمان نہ رہیں، یہ نہیں چاہتا کہ ہم کسی دوسرے مذہب کو اختیار کریں. باطل کا مشن اور منشا یہ ہے کہ ہم دنیا میں مسلمان تو رہیں لیکن دین زندگی کے اندر نہ. کہ ان کے نام مسلمان ہوں، یہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوں،
یہ اپنے آپ کو مسلمان کہیں، لیکن ان کی جو زندگیاں ہیں وہ ہمارے تابع ہیں، سر کے بالوں سے لے کے پیر کے ناخن تک یہ یہود و نصارہ کا غلام ہو۔ اس کے سوچنا، اس کا دیکھنا، اس کا بولنا، اس کا پکڑنا، اس کا چلنا، اس کا پہننا، اس کی ہر ادا جو ہے وہ یہود و نصارہ کے تابع ہوں۔ اسی کو علامہ اقبال نے کہا تھا، وضع میں تم ہو نصارہ، تمدن میں ہنود، اور یہ مسلمان ہے جسے دیکھ کے شرمائے یہود۔ اسی بات کو جب فلسطین فتح ہونے کے قریب تھا اور عیسائیوں کے جاسوس کو پکڑ کے حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے لا کر کھڑا کیا گیا تھا، تو ہرمین نے جو باتیں کہی تھی کہ صلاح الدین تو بھی ختم ہو جائے گا اور میں بھی ختم ہو جاؤں گا، لیکن یاد رکھ کہ تیری قوم میری قوم کی 1000 سال تک غلام رہے گی۔ 1000 سال تک، 1000 سال تقریباً اس کو ہو رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے اس کا جملہ حرف بہ حرف صحیح ہے کہ ہمارے پاس میں وہ دین جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے وہی موجود نہیں ہے۔ اب وہ دین زندگیوں میں آئے کیسے؟ جانا ضروری ہے، اس کی اور امت کامیاب ہوگی نہیں۔ دین زندگیوں کے اندر کیسے آئے؟ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے زمانے میں یہ عمومی شکل دعوت کے محنت کی دنیا میں جاری کی ہے۔ عمومی شکل، یہ دعوت کے اعمال کیا ہیں؟ یہ اس وقت میں یہ امت کے لیے راہ نجات ہیں، اس لیے کہ یہ جو دعوت کے اعمال ہیں، مثال کے طور پہ گشتیں ہوتی ہیں، تعلیم ہوتی ہے، مشورے ہوتے ہیں، جماعتوں میں نکالا جاتا ہے، یہ جو اعمال مسجد کے اندر ہوتے ہیں یہ اعمال مسجد اصل میں یہ اعمال نبوت ہیں، یہ انبیاء علیہ السلام والے اعمال ہیں۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد میں یہ سارے اعمال ہوتے تھے، یہ سارے اعمال ہوتے تھے۔ ہمارے مسجد میں روزانہ تعلیم ہوتی ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد میں روزانہ تعلیم ہوتی تھی۔ اس تعلیم سے ایک صحابی اٹھ کر چلے جاتے تھے، وہ بیٹھتے نہیں تھے، وہ بیٹھتے نہیں تھے۔ سب کو فکر ہوئی، ایک آدمی اٹھ کر جاتے ہیں، یہ مسجد نبوی کا عمل ہے، ذرا ان سے معلوم کرو اٹھ کر کیوں جاتے ہیں۔ ان سے پوچھا، بھائی تم اٹھ کر کیوں جاتے ہو؟ یہاں تو تعلیم ہوتی ہے، تم اٹھ کر کیوں جاتے ہو؟ انہوں نے جو وجہ بیان کی کہ میرے اور میرے بیوی کے درمیان میں کپڑے کا ایک ہی جوڑا ہے جس طرح ڈھانک سکے، ہم نے گھر میں گڑھا کھود رکھا ہے، میں نماز سے جلدی جاتا ہوں، گڑھے میں اتر جاتا ہوں اور کپڑے بیوی کو دیتا ہوں، میرے مسجد میں رہے تک میری بیوی گڑھے میں ہوتی ہے۔ کون سا لباس؟ کا جس لباس سے پورا جسم ڈھک سکے، ایسا لباس ہاں دونوں میاں بیوی میں ایک ہے۔ ایسے غریب صحابی اس مجبوری میں جا رہے ہیں اٹھ کر، وہ عمل اللہ نے دعوت کی برکت سے ہم کو دے دیا، دعوت کی برکت سے ہم کو دے دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کی مسجد کو ایسے بنایا تھا کہ مسجد سپریم کورٹ تھی، سارے فیصلے مسجد میں ہوتے تھے، مسجد ہائی کورٹ تھی، سارے فیصلے مسجد میں ہوتے تھے، مسجد قید خانہ تھی کہ بدر کے قیدیوں کو لا کر مسجد کے ستونوں سے باندھا گیا تھا۔ یہ سارے اعمال 24 گھنٹے مسجد میں ہوتے تھے، مسجد نبوی میں، اور نماز کا وقت نماز پڑھتے تھے۔ نماز مسجد صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صرف نماز کے لیے نہیں تھی، بلکہ یہ سارے اعمال ہوتے تھے۔ آج 2.5 گھنٹے مسجد کی آبادی کے عنوان سے جو بات کہی جا رہی ہے کہ مسجد 24 گھنٹے آباد ہے، لوگ یہاں پر تعلیم کریں، سیکھنا سکھانا کریں، یہاں حلقے لگیں، یہاں تشکیلیں ہوں، یہاں جماعتوں سے واپسی کارگزاریاں سنی جائے اور یہاں سے ان کو ہدایت دے کے روانہ کیا۔
ہم جو چند لوگوں کا کام سمجھتے ہیں بھائی دوستو بزرگوں، یہ تو اعمال نبوت ہے، ان کی حکارت سے بھی انسان کا بھائی دوستو بزرگوں ایمان پہ خطرے میں پڑ سکتا ہے اگر توبہ نہیں کیا۔ کیوں کہ اعمال نبوت سے انکار ہے۔ اتنے بڑے کام ہیں، اتنے بڑے اعمال ہیں، کرنے والے گو کے کمزور ہیں، گنہگار ہیں، لیکن پھر بھی اپنے اوقات میں سے مصروفیات میں اس وقت نکال کے کر رہے ہیں۔ تو بہرحال مجھے عرض کرنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دعوت کی اس محنت سے امت کو ایک کام دیا ہے، یہ کام کے جو اعمال ہے یہ اعمال نبوت ہیں۔ اللہ کے راستے میں نکلنا، جماعتوں کے اندر چلنا، جب کوئی عنوان سامنے ہوتا ہے تو کام کا کرنا آسان ہوتا ہے۔ ابھی ہمارے سامنے پورے ضلع کا اجتماع ہے، یہ پورے ضلع کا اجتماع اس کے میزبان اللہ تعالیٰ نے منگرول پیر والوں کو بنایا۔ تو اجتماع کی محنت کیا ہے؟ اجتماع کی محنت یہ تھوڑی ہے کہ وہ لوگ کتنے آئیں گے، لوگ کم آئیں کہ زیادہ آئیں۔ اجتماع کی محنت یہ ہے کہ مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد بڑھے، مسجد کی آبادی کے عنوان سے محنتیں ہوں، گھر گھر کے اندر تعلیم زندہ ہو، ہر گھر کے اندر اعمال مساجد زندہ ہوں، ہمارے گھروں میں تسبیحات ہو، تلاوت ہو، دعائیں ہوں، نوافل ہوں، فرض اہتمام کے ادا کیے جائیں۔ یہ گھروں کے اندر اعمال ہوں، مسجد کے اندر مسجد کی آبادی کی محنت ہو، ہر گھر سے ایک آدمی اجتماع سے 4 مہینے کا نکلے، یہ اجتماع کی محنت ہے۔ اس کے لیے بھائی دوستو بزرگوں پورے بستی میں اور اطراف میں اور پورے ضلع میں یہ محنت ہو رہی ہے۔ اب پورا ضلع ہماری طرف متوجہ ہے اس وقت میں کہ پورے ضلع میں تیاریاں ہو رہی ہیں، چلو منگرول پیر میں اجتماع ہے، منگرول پیر میں اجتماع ہے، منگرول پیر میں اجتماع ہے۔ ہماری ذمہ داریاں بڑھی ہوئی ہیں۔ اب ہم ان کے لیے جہاں راحت و آرام کا انتظام کریں گے، مختلف جماعتیں خدمت کی بنی ہیں، کھلانے والوں کی، پلانے والوں کی، ناشتے والوں کی، مختلف جماعتیں بنی ہیں، پارکنگ کی، ٹریفک کی، استقبال کی۔ بھائی دوستو بزرگوں یہ ساری خدمتوں کے ساتھ ہم کو ہر گھر سے اللہ کے راستے میں ایک آدمی 4 مہینے کا دینا ہے۔ انتظامات جو ہم اجتماع کے ہوتے ہیں، ان انتظامات کے اندر بھی ہم کو لگنا ہے، اس لیے کہ ہماری ذمہ داری میزبان ہونے کی حیثیت سے خادم کی بھی ہے، تو خدمتیں بھی ہم کو کرنا ہے۔ مختلف جماعتیں اس کی بنی ہیں، اب ہر جماعت کو خدمت بھی کرنا ہے، تو بغیر مذاکرے کی خدمت نہیں ہوگی۔ کس خدمت کو کس طرح انجام دینا ہے، اس کے لیے ہر ایک سے مذاکرہ کیا جاتا ہے۔ آج انشاءاللہ جمعے کی نماز کے بعد جتنے سبیلے والے ہیں، فری ناشتہ کرانے والے ہیں اور پارکنگ والے ہیں، ان کو یہاں پر جوڑا ہے۔ جمعے کے بعد ان سے انشاءاللہ بات ہوگی، جو حضرات ہیں، اور اس کے علاوہ بھی جو چائے پلانا چاہتے ہیں، جو خدمت کرنا چاہتے ہیں اس لائن کی، ان کا بھی آج جمعے کے بعد مذاکرہ ہے۔ گزارش یہ ہے کہ جتنا آپ نے وقت دیا جمعے کے لیے، تھوڑا وقت اور دے کر جمعے کے بعد بھی رک جائیں تاکہ آپ سے مذاکرہ ہو سکے۔ انشاءاللہ اگلا جمعہ تو ہمارا جو ہوگا وہ اجتماع گاہ کے اندر بھی ہوگا، ہماری اجتماع کی مجلس اگلے جمعہ سے شروع ہو جائے گی۔ تو اب ہمارے ذمہ یہ ہے کہ ہم سارے کے سارے اب فارغ ہو جائیں، زیادہ وقت نکالیں اجتماع کی محنت کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں آج شب گزاری کا اجتماع ہے، عصر کے بعد بات ہوگی، مغرب کے بعد بات ہوگی، عشاء کو حیات الصحابہ پڑھی جائے گی، پھر مشورہ ہوگا، اس کے اندر شریک رہیں۔